ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ روزانہ دن کو شام کو روٹی آ جاتی تھی، وہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، روٹی نہ آئی، پورا دن اس کا بھوک سے گزرا، پوری رات بھوک سے گزری۔ جب صبح ہوئی پھر بھی کھانا نہ آئے، اب یہ پریشان ہو گیا، کل بھی بھوک سے گزرا، آج بھی کھانا نہیں آیا۔ اب اس عبادت گزار نے کیا کیا، پہاڑی سے نیچے اترا، نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا، اس نے جا کر دستک دی، عیسائی باہر نکلا، ابھی کیا لینا ہے، کہا بھوکا ہوں، ایک دو روٹیاں مل جائیں۔ اب اس عیسائی نے کیا کیا، اس عبادت گزار کو 3 روٹیاں اٹھا کر دے، 3 روٹیاں لے کر یہ عبادت گزار خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر چڑھ ہی رہا تھا، اپنی جگہ پہ جا ہی رہا تھا کہ اس عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، کتا اس عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا، عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جیسے ہی عبادت گزار کے قریب آیا، اس عابد کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عابد نے کیا کیا، اس کتے کو ایک روٹی ڈال دی، کتا ایک روٹی کھانے لگ گیا، عابد یہ کچھ اوپر چلا گیا، کچھ اس نے سفر طے کر لی۔ اب جیسے ہی کتے نے روٹی ختم کی، پھر عبادت گزار کے پیچھے چلا، جیسے ہی اس کے قریب آیا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے کیا کیا، دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ کتے نے دوسری روٹی کھانا شروع کی، عبادت گزار تھوڑا اوپر چلا گیا۔ اب کتے نے جیسے ہی دوسری روٹی کھائی، دوسری روٹی کھانے کے بعد بھی عبادت گزار کے پیچھے دوڑ پڑا، عبادت گزار کے قریب آیا، بھونکا، کاٹنے لگا۔ عبادت گزار کو جب پتہ چلا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے کیا کیا، تیسری روٹی بھی اسی کتے کو ہی ڈال دی، کتا تیسری روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا اوپر چلا گیا۔ تیسری روٹی کھانے کے بعد بھی کتے نے کیا کیا، عبادت گزار کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اب اس کے قریب آیا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عبادت گزار نے کہا کتے کچھ شرم کر، اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ہی ڈال دی ہیں، تو 3 روٹیاں بھی کھا گیا، پھر بھی مجھے کاٹنے آ گئے، کچھ شرم تو کر۔ جب اس نے کہا نا کتے تجھے شرم نہیں آتی، تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ کتے نے اس عبادت گزار شخص کو کہا عابد شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے، اور شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ یہ سن کر عبادت گزار حیران رہ گیا، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہنے لگا اور مجھے کس طرح کی شرم آنی چاہیے۔ کتے نے کہا عبادت گزار میں کافی دنوں سے مالک کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، یہ عیسائی منحوس شخص ہے، میں کافی دن سے اس کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 3 دن تک میں بھوکا رہتا ہوں۔ یہ عیسائی اس طرح کا ہے کہ 3 دن مجھے روٹی ڈالتا ہی نہیں، مجھے کھانا ڈالتا ہی نہیں، لیکن سن کمال کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کی بھوک تو میں نے برداشت کی ہے، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جانا میں نے گوارا نہیں کیا، اور 3 دن کی بھوک میں برداشت کر رہا ہوں، مالک کا دروازہ چھوڑ کر، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جانا میں نے گوارا نہیں کیا، اور تو کس طرح کا عبادت گزار ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی، ایک کریم رب کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پہ آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے، اور شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ آئے کتے کا یہ سبق سن کر یہ عبادت گزار روتا ہوا پہاڑی کے اوپر جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا لوگو مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر نہ جانا، اگر چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نماز رکھا تھا۔ یہ خوبصورت عورت روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھیں، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئے۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت حسن کی ملکہ شہزادی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ راستے میں سے ایک نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بولی پڑی، اور نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، تیرا عشق میرے دل میں سما گیا، میں تجھ سے پیار کر بیٹھا ہوں، تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اب میرے ساتھ عشق ہو گیا تجھے، محبت ہو گئی ہے تجھے، پیار ہو گیا تجھے؟ ہاں پیار ہو گیا۔ اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے پانا بھی چاہتا ہے، حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر اس طرح کر، میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہو گئی۔ اس نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے،
नौजवान मुझे हासिल करने के लिए तुझे 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी, 40 दिन उम्र के पीछे नमाज तू पढ़, मैं तेरी होगी। उस नौजवान ने कहा ये तो काम ही आसान, ये तो काम भी सस्ता। उसने फ़ौरन किया वज़ू, सीधा मस्जिद नबवी में। अब फजर है तो मस्जिद में, ज़ोहर असर मगरिब इशा है तो मस्जिद में। उसने नमाज के साथ दोस्ती लगा ली। किसको पाने के लिए? खूबसूरत औरत को पाने के लिए। उसने मस्जिद के साथ यारी लगा ली। किसको पाने के लिए? खूबसूरत औरत को पाने के लिए। हाय मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी जमात पर, मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी नमाज पर। उधर से ये नौजवान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज़ें पढ़ता रहा, इधर से दिल का जंग उतरता रहा। उधर से ये नौजवान उमर के पीछे अल्लाह को सजदे करता रहा, इधर से दिल की दुनिया बदलती रही। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, जवानों तवज्जो, 40वें दिन ये नौजवान उसी रास्ते से जा रहा था। सर नीमा है, आंखें हया के दामन में छुपी हुई हैं, हाथ बंधे हुए हैं, उसी रास्ते पे जा रहा है। वही खूबसूरत औरत उसी जगह पे इसका इंतज़ार कर रही। जब ये साथ से गुजरा ना तो उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, और मेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए तू 40 दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा। मेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए 40 दिन क़याम करता रहा, 40 दिन रुकू करता रहा, 40 दिन सजदों पे सजदे करता रहा, 40 दिन तूने मस्जिद में गुजार दिए। नौजवान तूने मेरी शर्त पूरी की है, लिहाजा मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मुझे हासिल करना है तो कर ले। आए जब उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान तूने मेरे पीछे 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ी है, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मुझे हासिल करना है तो कर ले। इस नौजवान ने अपना सर उठाया, उस खूबसूरत औरत को देखा, देख कर कहने लगा, अरे हुस्न की मलका अब अपने घर की तरफ राह ले, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं रही, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं रही, इसलिए कि उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब से जोड़ दिया है। अब इस दिल का जो ताल्लुक है ना वो करीम रब से जुड़ गया है, इस दिल की जो दोस्ती है ना वो करीम रब से हो गई है। जवानो अल्लाह को पाने की कोशिश करो, और रब को पाने की कोशिश करो। जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। और सुनो, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में, मदीने वाले के प्यार में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरियाए दजला के किनारे जा रहे थे। आपने देखा कि एक हबशी है, उसने एक औरत को अपने साथ लिटाया हुआ है, एक बोतल से खुद भी पी रहा है, उस औरत को भी पिला रहा है। उस हबशी ने एक औरत का सर अपनी गोद में रखा हुआ है, एक बोतल से पहले औरत को पिलाता है फिर खुद पीता है। ये मंजर देखकर हज़रत हसन बसरी खुद को कहने लगे कि इस बंदे से तो, इस हबशी से तो कई दर्जे मैं अच्छा हूँ, कई दर्जे मैं बेहतर हूँ, तो ये गलीज़ हरकत तो नहीं कर रहा, दुनिया वालों को गवाह तो नहीं बना रहा कि देखो कि अपनी मशूका को मैंने अपनी गोद में लिटाया हुआ है और शराब की बोतल खुद भी पी रहा हूँ, अपनी मशूका को भी पिला रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी दिल में कहने लगे, इस शख्स से तो मैं ही अच्छा हूँ जो ऐसी हरकत का मुर्तकिब तो नहीं हूँ। हज़रत हसन बसरी इसी फिक्र में थे, यही सोच रहे थे, इसी ख्याल में थे। अचानक एक और मंजर दरपेश आया, एक और वाक़या दरपेश आया कि एक किश्ती असबाब से भरी हुई दरिया में आई, जो दरिया में चक्कर खाती हुई डूब गई। उस किश्ती पर 10 सवार भी थे और वो किश्ती चक्कर खाती हुई दरिया में डूब गई। वो 10 के 10 गोते खाने लगे। ये मंजर जब उस हबशी ने देखा तो फौरन उठा, दरिया में कूद गया। एक एक करके 9 आदमी इस हबशी ने निकाल लिए, 10वां रह गया। जब एक डूबा हुआ बाकी बच गया, वो गोते खा रहा था, तो उस हबशी ने हजरत हसन बसरी को देखा, देखकर मुखातिब होकर कहने लगा कि ऐ हसन बसरी, ऐ मर्द कमाल, अगर मुझसे अच्छा है तो एक को तो निकाल, ऐ मर्द कमाल अगर मुझसे अच्छा है तो 10वां तो निकाल। हबशी कहने लगा, ऐ मुसलमानों के इमाम, बदगुमानी अच्छी नहीं होती, गलत सोच अच्छी नहीं होती। तूने क्या समझ रखा है कि मैंने मशूका का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और ख़ुद भी शराब पी रहा हूँ, मशूका को भी शराब पिला रहा हूँ। हज़रत हकीकत ये है, दरअसल ये औरत जो है ये मेरी माँ है, ये औरत मेरी माँ है, और बोतल के अंदर शराब नहीं, बोतल के अंदर पानी है, जो पहले मैं माँ को पिलाता हूँ, माँ का जूठा खुद पीता हूँ। माँ का जूठा पी पी कर मेरे अंदर इस तरह का इनकलाब आ गया है, इस तरह की तब्दीली आ गई है, इस तरह की रोशनी आ गई है, मेरे अंदर इस तरह के चिराग जल गए हैं कि मैं दूसरों के दिलों में रखी बातें भी सुन लेता हूँ। लोग अभी बात निकालते नहीं हैं, तेरी तरह मैं लोगों के दिलों में रखी बातें भी जानता हूँ। हज़रत ये मेरी माँ है, बोतल के अंदर पानी है। आए ये सुनकर हज़रत हसन बसरी उस मर्द
کلندر نوجوان کے قدموں پہ گر گئے، معذرت طلب کرنے لگے، جوانوں جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو کسی کے حق میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری ایک رات نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئی، آنکھ لگی، سو گئی، نیند آ گئی۔ اسی رات آپ کے گھر ایک چور گھس آیا۔ چور نے آ کر حضرت رابعہ بصری کے گھر کا سامان اکٹھا کیا، ایک گٹھڑی بنائی۔ گٹھڑی بنانے کے بعد اس نے گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی۔ جیسے ہی رابعہ بصری کا سامان اپنے سر پہ رکھا تو چور نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، نظریں جاتی رہیں، گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا، خوف میں آ گیا، واپس جانے کو راستہ نہیں مل رہا تھا، نابینا ہو گیا تھا۔ گھبرا کر اس چور نے وہ گٹھڑی زمین پہ رکھ دی۔ اب جیسے ہی گٹھڑی نیچے رکھی نظریں پھر کام کرنے لگ گئی۔ اب یہ چور گٹھڑی اٹھاتا ہے تو نابینا ہو جاتا ہے، نیچے رکھتا ہے تو نظریں کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا تو ایک دم غیب سے آواز آئی، ہاتف غیب سے آواز آئی۔ کسی کہنے والے نے کہا، او نادان، اور تجھے پتہ نہیں ہے اگر ایک یار سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا یار تو جاگ رہا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ اور بے وقوف، تجھے پتہ نہیں ہے جب سے رابعہ بصری نے خود کو ہمارے سپرد کیا ہے، خود کو ہمارے حوالے کیا ہے، اس دن سے تو شیطان کو ہمت نہیں ہماری رابعہ بصری کو آ کر ورغلائے۔ چور بیچارے کے پاس ہمت ہی کیا ہے، اور چور تیری اوقات ہی کیا ہے۔ اے جوانوں، جو رب کا ہو جاتا ہے اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک نوجوان سے ہوئی۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، میاں تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے نہایت ہی گستاخانہ انداز میں کہا، جی میرا نام چنگاری ہے، چنگاری۔ اچھا تیرا نام چنگاری ہے؟ کہا جی۔ اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرے باپ کا نام شعلہ ہے، شعلہ۔ اچھا تیرے باپ کا نام شعلہ ہے، تیرا نام چنگاری، تیرے باپ کا نام شعلہ۔ کہا جی ہاں۔ مجھ سے بھی ڈرو، میرے باپ سے بھی ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس نوجوان سے پوچھا، اچھا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا، گستاخانہ انداز میں کہا، جی میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میرے قبیلے کا نام گرمی ہے، گرمی۔ اچھا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں آگ میں رہتا ہوں۔ گستاخانہ انداز میں کہا، بدتمیزی سے بولا، میرا نام چنگاری، میرے باپ کا نام شعلہ، آگ میں رہتا ہوں، میرے قبیلے کا نام گرمی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کم بخت نوجوان کو کہا، اچھا تیرا نام چنگاری، تیرے باپ کا نام شعلہ، تیرے قبیلے کا نام گرمی، اور تو رہتا آگ میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے چلے گئے کہ او کم بخت، اب جلدی گھر میں جا، تیرے باپ آگ نے تیرے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جلدی جلدی گھر کی طرف جا، تیری آگ نے تیرے سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا بعد میں تھا، اوپر سے سنا پہلے گیا تھا۔ جب یہ کم بخت نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے بدتمیزی سے بولنے والا، سخت لہجہ اپنانے والا، خود کو چنگاری اور باپ کو شعلہ کہنے والا شخص جب گھر میں گیا تو سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ جوانوں، میں تو باتوں باتوں پہ کہتا ہوں، میں تو ہر ایک بیان میں کہتا ہوں کہ رب کو پانے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ پھر یہاں سے دعا نکلے گی بعد میں، یہاں سے جملہ نکلے گا بعد میں، یہاں سے دعا نکلے گی بعد میں، اوپر سے سنائی پہلے جائے گی۔ رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک مرتبہ کہیں باہر سفر کو جانے لگے تو اپنی بیوی سے فرمایا، بھلا ہووی میں 4 مہینے تک باہر رہوں گا، 4 مہینے سفر میں رہوں گا، گھر میں نہیں رہوں گا، یہ بتاؤ تمہارے لیے میں کس قدر خرچ مہیا کر جاؤں؟ میں 4 مہینوں تک باہر جا رہا ہوں، مجھے بتایا جائے
کہ میں آپ کے لیے کس قدر خرچہ مہیا کر جاؤں؟ بیوی نے جواب دیا حضرت جس قدر آپ کو میری زندگی منظور ہے۔ شوہر نے کہا بھلا ہوئی تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تو نہیں، تمہاری زندگی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر بیوی صاحبہ نے جواب دیا میرے سرتاج جب میری زندگی آپ کے ہاتھوں نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے بس اسی کے ہاتھ میں میری روزی ہے، اور جس مالک کے ہاتھ میں میری زندگی ہے بس اسی کے ہاتھ میں میری روزی ہے۔ حضرت آپ جائیں میری روزی کی پرواہ مت کریں، آپ جائیں میری رزق کی پرواہ مت کریں۔ حضرت جب گھر سے نکل گئے سفر کو چلے گئے تو ایک بڑھیا حضرت کے گھر آئی، آپ کی بیوی کو کہنے لگی، پوچھا کہ آپ کے شوہر آپ کے لیے کتنی روزی چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کو کتنا خرچ دے کے گئے ہیں، کتنے پیسے دے کے گئے ہیں، اور تمہارے شوہر کتنی روزی دے کے گئے ہیں تمہیں؟ یہ سن کر حضرت کی بیوی نے کیا خوب جواب دیا، کہا میرے حضرت تو خود ہی روزی کھانے والے تھے، اور میرے شوہر تو خود ہی روزی کھانے والے تھے، جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا، جو دینے والا ہے وہ یہی موجود ہے۔ ماں جی جو روزی کھانے والا تھا وہ چلا گیا، اور جو دینے والا ہے وہ تو یہی ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں رد کر دی جاتی، ہمارے منہ پہ مار دی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادم تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ایک بات پوچھنی۔ کہا جی پوچھیے۔ کہا حضرت ہمیں بتایا جائے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی؟ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر اللہ کے ولی نے فرمایا میاں وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو جانتے ہیں مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے محبوب کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے۔ ہم رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہائے، وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز نہیں پڑھنی، اگر نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا۔ اب اس بابا جی نے کیا کیا، ہسپتال سے گھر آیا، گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، روٹی کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ہائے، یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، جس مالک کو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر کے جس مالک کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس مالک کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ فرمایا رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، جنت فرما بردار لوگوں کا گھر ہے، جنت اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے، لیکن تم دنیا میں رہ کر اس جنت کی طلب نہیں کرتے، اس جنت کے طلبگار نہیں ہو۔ یہ جانتے ہو کہ جہنم گنہگاروں کے لیے، یہ جانتے ہو جہنم بدکاروں کے لیے، سیاکاروں کے لیے، مگر جہنم سے ڈرتے نہیں ہو۔ تم لوگ شیطان لعین کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے بھاگتے نہیں ہو۔ وہ تمہارا دشمن ہے پھر بھی تم اس سے دوستی کرتے ہو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دھساتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تم لوگ موت کو برحق سمجھتے ہو کہ موت آنی ہی آنی ہے، پر موت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے۔ اپنی برائیوں کو تو چھوڑتے نہیں، اپنی کمیوں کو تو چھوڑتے نہیں، مگر افسوس تم لوگ دوسروں کے عیب نکالتے رہتے ہو، دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہو، اپنے گریبان میں چھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں یا نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔
انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. فرمایا آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں, میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں. اور تمہارے اندر اتنی خامیاں ہیں, اتنی کمیاں ہیں, مجھے بتاؤ پھر اس طرح کے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور اس طرح کے کم بخت لوگوں کی دعا ان کے منہ پر نہ مار دی جائے تو اور قبول کی جائے. اور میں اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں, قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, قرآن پڑھنا, اس کے اوپر عمل بھی کرنا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو, اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے رہنا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو تو جنت کی طلب میں رہنا, جہنم سے ہر وقت ڈرتے رہنا, شیطان سے بھاگتے رہنا, ہر وقت آخرت کی فکر میں رہنا, مدینے والے کی محبت اپنے دل میں رکھنا. تمہارے منہ سے دعا بعد میں نکلے گی, قبول پہلے ہو جائے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی ہے, اس نے ایک عورت کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے, ایک بوتل سے خود بھی پی رہا ہے, اس عورت کو بھی پلا رہا ہے. اس حبشی نے ایک عورت کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے, ایک بوتل سے پہلے عورت کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے. یہ منظر دیکھ کر حضرت حسن بصری خود کو کہنے لگے کہ اس بندے سے تو, اس حبشی سے تو کئی درجے میں اچھا ہوں, کئی درجے میں بہتر ہوں, تو یہ غلیظ حرکت تو نہیں کر رہا, دنیا والوں کو گواہ تو نہیں بنا رہا کہ دیکھو کہ اپنی معشوقہ کو میں نے اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور شراب کی بوتل خود بھی پی رہا ہوں, اپنی معشوقہ کو بھی پلا رہا ہوں. حضرت حسن بصری دل میں کہنے لگے اس شخص سے تو میں ہی اچھا ہوں جو ایسی حرکت کا مرتکب تو نہیں ہوں. حضرت حسن بصری اسی فکر میں تھے, یہی سوچ رہے تھے, اسی خیال میں تھے. اچانک ایک اور منظر درپیش آیا, ایک اور واقعہ درپیش آیا کہ ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دریا میں آئی, جو دریا میں چکر کھاتی ہوئی ڈوب گئی. اس کشتی پر 10 سوار بھی تھے اور وہ کشتی چکر کھاتی ہوئی دریا میں ڈوب گئی. وہ 10 کے 10 غوطے کھانے لگے. یہ منظر جب اس حبشی نے دیکھا تو فوراً اٹھا, دریا میں کود گیا. ایک ایک کر کے 9 آدمی اس حبشی نے نکال لیے, 10واں رہ گیا. جب ایک ڈوبا ہوا باقی بچ گیا, وہ غوطے کھا رہا تھا, تو اس حبشی نے حضرت حسن بصری کو دیکھا, دیکھ کر مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے حسن بصری, اے مرد کمال, اگر مجھ سے اچھا ہے تو ایک کو تو نکال, اے مرد کمال اگر مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال. حبشی کہنے لگا اے مسلمانوں کے امام, بدگمانی اچھی نہیں ہوتی, غلط سوچ اچھی نہیں ہوتی. تو نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے معشوقہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور خود بھی شراب پی رہا ہوں, معشوقہ کو بھی شراب پلا رہا ہوں. حضرت حقیقت یہ ہے, دراصل یہ عورت جو ہے یہ میری ماں ہے, یہ عورت میری ماں ہے, اور بوتل کے اندر شراب نہیں, بوتل کے اندر پانی ہے, جو پہلے میں ماں کو پلاتا ہوں, ماں کا جھوٹا خود پیتا ہوں. ماں کا جھوٹا پی پی کر میرے اندر اس طرح کا انقلاب آ گیا ہے, اس طرح کی تبدیلی آ گئی ہے, اس طرح کی روشنی آ گئی ہے, میرے اندر اس طرح کے چراغ جل گئے ہیں کہ میں دوسروں کے دلوں میں رکھی باتیں بھی سن لیتا ہوں. لوگ ابھی بات نکالتے نہیں ہیں, تیری طرح میں لوگوں کے دلوں میں رکھی باتیں بھی جانتا ہوں. حضرت یہ میری ماں ہے, بوتل کے اندر پانی ہے. یہ سن کر حضرت حسن بصری اس مرد کلندر نوجوان کے قدموں پہ گر گئے, معذرت طلب کرنے لگے. جوانوں, جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو کسی کے حق میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی نظروں سے, اللہ کے محبوب بندوں کی نظروں سے, اللہ والوں کی نظروں سے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں رہتے. اللہ کی ولیہ, اللہ کے محبوبہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی. راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا, کہنے لگا رابعہ بصری, میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں, تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں, لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. رابعہ بصری نے کہا او نادان, تجھے میرے ساتھ عشق ہو گیا ہے, محبت ہو گئی, اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے اپنانا بھی چاہتا ہے, مجھے حاصل کرنا بھی چاہتا ہے. کہا ہاں. حضرت رابعہ بصری نے کہا پھر اس طرح کر, میری ایک بہن ہے جو بہت ہی خوبصورت, حسین و جمیل ہے, میں چاہتی ہوں تو اسی کو ہی اپنا لے, تو اسی سے ہی شادی کر.
اسی کو حاصل کر لے۔ اس نوجوان نے کہا تیری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے پیچھے کھڑی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولی او بدبخت، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو، اور عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ آئے اس شخص نے اپنا سر پیٹا، خاک ڈالی، کہنے لگا میں نے دنیا میں کسی ایک عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تاکہ غیروں کو۔ ایک شخص بڑا امیر تھا پر ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ اس نے کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کیا تھا، ہر وقت غفلت میں مبتلا رہتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، کہا جاؤ بازار سے کچھ مٹھائی لے کر آؤ۔ یہ غلام 4 درہم لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، اسے پتہ چلا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس دور کے اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے، جانی پہچانی شخصیت تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی موجودگی میں لوگوں کا ہجوم بنا ہوا ہے۔ جب یہ غلام اس مجلس میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا حضرت منصور اللہ کے ولی ایک درویش کی خدمت کے لیے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا میں اس 4 درہموں کے بدلے اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ جو شخص اس درویش فقیر کو اللہ کے لیے 4 درہم دے گا نا، میں ان 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے دل میں سوچا کیوں نہیں، میرے پاس 4 درہم تو ہیں، میں یہ فقیر کو دے دوں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے ولی سے 4 دعائیں لیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 درہم اسی فقیر کو دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضی کے مطابق حضرت منصور سے 4 دعائیں لے لیتا۔ اب اس غلام نے کیا کیا، وہ 4 درہم جو مٹھائی لینے کے لیے لے کے جا رہا تھا، وہ 4 درہم اٹھائے فقیر کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت منصور اللہ کے ولی نے، فقیر متقی پرہیزگار نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ کہا میاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اس کے بعد کہنے لگے اب بتا کون سی تجھے 4 دعاؤں کی ضرورت ہے، کس طرح کی دعائیں دوں تجھے؟ اس شخص نے کہا حضرت پہلی دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 4 درہموں کے بدلے مجھے 4 درہم عطا کر، پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے، میں غلام ہوں، بندھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اس غلامی سے مجھے جلد آزاد کر دے۔ تیسری دعا یہ حضرت میرا مالک جو ہے نا بڑا ہی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے، اس نے کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی۔ حضرت تیسری دعا آپ یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی دعا یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی اور حاضرین مجلس کی بخشش فرمائے۔ قبلہ یہ 4 دعائیں مجھے عطا کر دیں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، رو کر کہا مالک اس غلام کو غلامی سے نجات عطا فرما، رو کر کہا او میرے کریم رب اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما، رو کر کہا مالک اسے 4 درہموں کے بدلے 4 درہم عطا کر، رو کر دعا دی مالک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یہ 4 دعائیں لے کر یہ غلام واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی مالک کے سامنے گیا، بے نمازی کے سامنے گیا، گنہگار مالک کے سامنے گیا، شرابی کے سامنے گیا، اس نے کہا غلام میں نے تجھے پیسے دیے تھے، کہا تھا جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، مٹھائی بھی نہیں آئی، تیرے ہاتھ میں مٹھائی بھی نہیں، تو خالی ہاتھ واپس منہ اٹھا کے آ گیا ہے، پیسے کہاں گئے، اتنی دیر کیوں لگا کے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آج بڑے نفع کا سودا کر کے۔ کہا کس طرح؟ کہا جا رہا تھا حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کسی درویش کی خدمت کے لیے اپیل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو شخص اسے 4 درہم دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں۔ حضرت وہ 4 درہم میں نے فقیر کو دے دی اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سے 4 دعائیں لے کے آیا۔ اس شرابی نے کہا اب جلدی بتاؤ وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں؟ غلام نے کہا حضرت پہلی دعا اللہ کے ولی نے یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رو کر دعا کیے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اللہ کا ولی خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ کے ولی کا
دل رو رہا تھا۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضرت منصور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، مالک اس غلام کے مالک کو جو شرابی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، دوسری دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات عطا فرما۔ تیسری دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 4 درہم عطا کرے۔ چوتھی دعا یہ میں لے کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تیری اور میری حاضرین مجلس کی بخشش فرمائے۔ یہ 4 دعائیں سن کر گنہگار مالک کی قسمت جاگ اٹھی، ایک دم دل کی دنیا بدلی گئی۔ گنہگار مالک کہنے لگا، شرابی کہنے لگا، اے غلام جا، تیری پہلی دعا بھی قبول ہوئی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی، جا ان 4 درہموں کے بدلے میں تمہیں 400 درہم عطا کرتا ہوں۔ اور تیسری دعا بھی قبول ہوئی، آج سے میں تجھے اور کریم رب کو گواہ بنا کر پکی توبہ کرتا ہوں، آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں، آج سے میں شرابی نہیں پیوں گا، آج سے میں زنا نہیں کروں، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے غلام، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، 4 درہموں کے بدلے 400 درہم دے دیے اور پکی توبہ بھی کر لی۔ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر ڈالا۔ اب جو چوتھی دعا ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرے کریم رب کے اختیار میں ہے۔ چوتھی دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، یہ کام میرا رب ہی کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، یہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی جو میرے اختیار میں تھا میں نے وہ کر ڈالا۔ آئے شام ہوئی، رات ہوئی، یہ گنہگار مالک سویا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا، اب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے، جا میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی اور حاضرین مجلس کی بھی مغفرت فرما دی، سب کے گناہوں کو بخش دیا، سب کی بخشش فرما دی۔ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کیا۔ اے میرے بندے، تو بندہ ہو کے اتنا کام کر سکتا ہے، میں کریم رب ہو کے اتنا کام نہیں کر سکتا، جا میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، حاضرین مجلس کی سب کی بخشش فرما دی ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مجلس میں شرکت باعث نجات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت جب سے آپ کا مرید بنا ہوں نا غریب ہو گیا، جب سے آپ کا دامن پکڑا ہے نا غریب تر غریب ہو گیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز، جا اسے بیچ تو امیر بن جائے گا۔ یہ شخص گھر میں گیا، غور سے دیکھا کہ کون سی قیمتی چیز پڑی ہے تاکہ بیچ کے میں امیر بن جاؤں۔ واپس علی کے پاس گیا، کہا، حضرت میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی، میرے پاس تو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، میاں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، تو جا کے بازار میں بیچ تو امیر بن جائے گا، امیر تر امیر بن جائے گا۔ یہ شخص دوبارہ گھر میں گیا، غور کر کے دیکھنے کے بعد واپس آیا، کہنے لگا، حضرت میرے گھر کے تو برتن بھی بک چکے ہیں، میرے گھر میں تو کوئی قیمتی چیز نہیں پڑی جسے بیچ کر میں امیر بن جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، میاں چل، بازار میں نہیں بیچتا نہ بیچ، تو علی کو ہی دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس نے کہا، حضرت خدا را اب آپ ہی بتا دیں کہ میرے پاس کون سی قیمتی چیز ہے۔ علی نے فرمایا، میاں تیرے دل میں جو اہل بیت کی یہ محبت ہے نا، تو تو نے علی کی محبت اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے نا، اہل بیت کی محبت رکھی ہوئی ہے نا، ابو بکر کی محبت رکھی ہوئی ہے نا، عثمان و عمر و علی کی یہ جو محبت رکھی ہوئی ہے، یہ مجھے واپس دے دے، بدلے میں جو مانگنا ہے مانگ، علی تجھے دینے کو تیار ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، کائنات کی ساری دولت تیری جتی کی نوک پہ قربان کر دوں، مجھے ایسی امیری کی ضرورت ہی نہیں ہے جس سے تیری محبت چھین لی جائے، جس سے اہل بیت کی محبت چھین لی جائے، جس سے صحابہ کی محبت چھین لی جائے۔ یہ سن کر علی نے فرمایا، نادان، پھر دل میں علی رکھتا ہے، خود کو غریب کہتا ہے، اور پھر دل میں ابو بکر رکھتا ہے، دل میں عمر رکھتا ہے، دل میں عثمان رکھتا ہے، دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کے خود کو غریب کہتا ہے۔ اور دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کے خود کو غریب کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، اور تجھے پتہ نہیں ہے جو علی کا گدا بن جائے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو علی کا گدا بن جائے وہ تو زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، اور جو میرے سونے محمد کا گدا بن جائے اس کو کائنات کا شہنشاہ نہ سمجھو تو اور کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک کتا آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ کتا حضرت بایزید بستامی کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت بایزید بستامی نے اپنے کپڑے سمیٹ لی۔ یہ دیکھ کر کتا ٹھہر گیا،
ٹھہر کر حضرت بایزید بستامی کو کہنے لگا حضرت آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے ہیں؟ حضرت مجھے بتایا جائے آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے میں نے سمیٹے ہیں کہ تو نجس ہے، تو پلید ہے، میں پاک ہوں۔ اگر تیرے جسم کے ساتھ میرے کپڑے لگ جائیں، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میرے کپڑے پلید ہو جائیں گے۔ تو پلید ہے، میں پاک ہوں، اس وجہ سے میں نے کپڑے سمیٹے ہیں۔ یہ سن کر کتے نے کہا حضرت اگر میری وجہ سے کپڑے پلید ہو گئے، میرے جسم کے ساتھ لگنے پر تیرے کپڑے پلید ہو گئے تو یہ نجاست تو ایک لوٹا پانی کے ساتھ دھونے سے دور ہو جائے گی، یہ ناپاکی تو دھونے سے دور ہو جائے گی۔ اور اگر مجھے حقیر جان کر اور اپنے آپ کو بڑا جان کر اگر آپ نے غرور اور تکبر سے کپڑے سمیٹے ہیں کہ میں نجس ہوں تو پاک ہے، اگر اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے کپڑے سمیٹے ہیں تو حضرت پھر غرور اور تکبر کی نجاست دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ غرور اور تکبر کی جو نجاست ہے یہ ساتوں سمندر سے بھی نہیں دھلے گی، یہ دل کی نجاست ساتوں سمندر کے پانی سے بھی دور نہیں ہوگی۔ آئے کتے کی یہ بات سن کر حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے او کتے تو سچ کہتا ہے، واقعی تو ظاہری نجاست رکھتا ہے اور آج کا انسان باطنی نجاست رکھتا ہے۔ پھر حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کتے تجھ سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوا ہے، لہٰذا آؤ تم بھی ہمارے پاس رہو، آؤ ہم مل کر رہیں۔ کتے نے جواب دیا حضرت میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے، اور آپ مقبول خلائق ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے سلام کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ نہ رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا، اور انسان گندم کے ذخیرے جمع کر کے سالوں سال رکھ دیتے ہیں، بس یہی دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت بایزید بستامی نے اپنے مریدوں کو کہا مریدو انسان کو کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی نجاست ہے، غرور کی، تکبر کی، فخر کی، یہ ایک ایسی نجاست ہے جس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے تو کتوں سے بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ایک فقیر کا گزر قبرستان سے ہوا نا، اللہ والے کا گزر قبرستان سے ہوا، اللہ کے ولی کا گزر قبرستان سے ہوا۔ اس نے سوچا کیوں نہیں جاتے جاتے فاتحہ ہی پڑھ کے جاؤ۔ اس اللہ والے نے قبرستان میں رک کر فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کہا او قبرستان والو کتنے خوش نصیب ہو تم کہ مزے کی نیند سو رہے ہیں، کتنے خوش بخت ہو کہ مزے کی نیند سو رہے ہو۔ غیب سے آواز آئی فقیر میاں، اللہ کے نیک میاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ قبر میں سونے والوں کا حال یہ ہو جن کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا جائے، اور جن کا موٹا تازہ بدن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، اور جن کا لٹھے کا سوٹ قبر کی مٹی کھا جائے، اور جن کی وہ نشیلی آنکھیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا درستی تھی آج ان آنکھوں کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ فقیر میاں اگر سچ پوچھتے ہو تو مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے حضور مکان کو دیکھ کر آگے چلے گئے، پیچھے کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، جب حضور تیرا مکان دیکھ رہے تھے اس وقت آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان آقا کو پسند نہیں آیا۔ جب آقا تیرا مکان دیکھ رہے تھے نا اس وقت میں آقا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس صحابی نے کہا اچھا میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، یہ کہتے ہوئے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا، جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ غلاموں کو بھی پسند نہیں۔ اس انصاری نے سارا مکان مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا، ملبہ کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کے گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان ملبہ پڑا، وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا، اب وہ عالی شان مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مکان کہاں گیا ہے؟
کسی نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکان مالک کو میرے سامنے حاضر کرو۔ مکان مالک آ گیا، جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر۔ میرے نبی نے فرمایا میاں تیری گلی سے میں گزرا تھا، تیرا خوبصورت عالی شان مکان بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد گزرا ہوں تو وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا؟ اس نے کہا حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ آئے جب میرے حضور نے پوچھا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے، یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی۔ صحابی رو کر کہنے لگے حضور مکان اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں تھا، سنا تھا میرا مکان میرے آقا کو پسند نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چیز میرے آقا کو پسند نہ ہو، وہ ہمیں پسند ہو، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ تو ایمان سے بتائیں، کیا ہاتھ لہرانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بلند آواز سے نعرے لگانے سے، ہاتھ لہرانے سے، جھومنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہو جاتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پر میں نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے۔ تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔ حضرت حسن بصری کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ 70 سال کی عمر اس نے برباد کر ڈالی، 70 سال کی قیمتی زندگی اس نے آگ کی پوجا کرنے میں برباد کر ڈالی۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، آخری لمحات آ گئے، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، بندہ بیمار پڑا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ محلے میں رہنے والے ہر شخص کی زبان پر اس کا نام تھا کہ فلاں بیچارہ بیماری میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اتنے درد سہ رہا ہے، اتنے دکھ سہ رہا ہے، کب کا بیمار پڑا ہے۔ یہ خبر حضرت حسن بصری تک پہنچی، کیونکہ حضرت حسن بصری کا وہ پڑوسی تھا۔ حضرت حسن بصری کا حق تھا کہ پڑوسی کے پاس جا کر ان کے حال سے واقف ہونا۔ حضرت حسن بصری اس پڑوسی کے گھر گئے، آگ کی پوجا کرنے والے شمعون کے گھر گئے۔ آپ نے دیکھا اس کے آس پاس آگ سلک رہی ہے اور آگ کے دھوئیں نے اس کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیا، آگ کے دھوئیں نے اس کے چہرے کو کالا کر کے رکھ دیا۔ حضرت حسن بصری نے اسے دیکھا، دیکھ کر فرمایا میاں ساری زندگی تو نے برباد کر ڈالی، 70 سال کی عمر تو نے آگ کی پوجا کرنے میں تباہ کر ڈالی اور زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت تو میرے دین اسلام کو ایک بار آزما لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ پہ کرم کر دے، جا تو ویسے رہا ہے، ان آخری لمحات میں، ان آخری لمحوں میں تو ایک بار تو دین اسلام کو آزما لے۔ یہ سن کر وہ شمعون بولا حضرت آپ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی بتائیں، آپ دین اسلام کی سچائی کی کوئی نشانی بتائیں، یہ فیصلہ بعد میں کروں گا میں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا دیکھ میاں تو نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی، آگ کی پرستش کرتا رہا، میں نے ایک دن بھی نہیں کی۔ تو نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی، میں نے ایک دن بھی نہیں کی۔ تو آگ کو اپنا خدا سمجھتا ہے، آج اس طرح کر تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال۔ حسن بصری بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتے ہیں آگ کس کو جلاتی ہے کس کو نہیں جلاتی۔ چاہیے تو یہ کہ تو آگ کا پجاری ہے، آگ تجھے نہ جلائے مجھے جلائے۔ آج دیکھ لیتے ہیں کس کا دین سچا ہے کس کا دین جھوٹا ہے۔ جو اللہ کے کرم پر، اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میں آگ میں ہاتھ ڈال دوں آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حسن بصری نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ آگ میں ڈال دیے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت حسن بصری نے اپنے دونوں ہاتھ آگ سے باہر نکالے تو شمعون آگ کی پوجا کرنے والے نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگ نے حضرت حسن بصری کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ ہاتھوں پر یہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا، ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑا، بال بھی ویسے کے ویسے، ہاتھ ویسے کے ویسے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت حسن بصری کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں تیرا دین سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب اگر میں کلمہ پڑھ بھی لوں، ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی،
ساری زندگی میں نے آگ کی پوجا کرنے میں برباد کر ڈالی، ضائع کر۔ اب اگر میں کلمہ پڑھ بھی لوں، ایک بار کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نہ تو میں نے نمازیں پڑھی، نہ تو کبھی میں نے قرآن پڑھا، نہ تو میں نے کوئی نیک کام کیے، نہ تو میں نے روزہ رکھا، نہ تو میں نے حج کیا۔ حضرت میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر صرف کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا میاں تو ایک بار کلمہ پڑھ لے، ایک بار کلمہ پڑھ لے، مجھے امید ہے میرا اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما کے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ ایک بار تو کلمہ پڑھ تو صحیح، ایک بار میرے میٹھے نبی کا نام اپنی زبان پہ لے کے تو آ۔ اس شخص نے کہا حضرت اگر ایک بار کلمہ پڑھنے سے میری بخشش ہو جاتی ہے پھر آپ مجھے اقرار نامہ لکھ کر دیں، آپ مجھے تحریر لکھ کر دیں۔ حضرت حسن بصری نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اقرار نامہ لکھ کر دے دیے۔ جب اس کے ہاتھ میں اقرار نامہ گیا کہ میں ایک بار کلمہ پڑھوں، میں مسلمان ہو کے مروں، کلمہ پڑھتے مروں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ اب اس نے فوراً ہی اسلام قبول کیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد، مجھے غسل دینے کے بعد میرا جنازہ بھی آپ ہی پڑھاؤ گے، جنازے کے بعد میری تدفین بھی آپ ہی کرو گے، اور تدفین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اقرار نامہ ہے نا، اقرار نامہ، یہ جو تحریر آپ نے لکھی ہے یہ بھی میرے ساتھ قبر میں ہی رکھ دینا، اس لیے کہ میں گنہگار کی بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ اس کی وصیت پہ عمل کیا گیا۔ جب وہ مرا، جنازہ بھی حضرت حسن بصری نے خود پڑھایا، تدفین بھی خود کی، وہ اقرار نامہ بھی ساتھ پہ رکھ دیا۔ جب رات ہوئی، سونے کا وقت آیا، حضرت حسن بصری پوری رات روتے رہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ اے حسن بصری تیرے اندر کوئی اتنے کمال نہیں، نہ تو کوئی درویش، نہ فقیر، نہ تو اللہ والا، نہ تو اللہ کا دوست، نہ تو اللہ کا حبیب، تو نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر ڈالا؟ اقرار نامہ لکھ کر دے دیا۔ تجھے خود کا پتہ ہے کیا اللہ تعالیٰ تجھے خود کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور تو قیامت کے دن جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تجھے پتہ ہے قیامت کے دن پل صراط سے جب گزر رہا ہوگا پار کر جائے گا یا نیچے گر جائے گا؟ تجھے پتہ ہے؟ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر اقرار نامہ کیوں لکھ؟ خود کو کہنے لگے۔ اس سوچ کی بنیاد پر ساری رات روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگی، نیند آئی۔ خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شمعون، ایک بار کلمہ پڑھنے والا شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی وادیوں میں پھر رہا ہے، جنتی تاج اس کے سر پہ سجایا گیا ہے، جنتی لباس پہنایا گیا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہے، نورانی چہرے والا شخص گھوم پھر رہا ہے جنت کی وادی۔ آپ نے فرمایا میاں بتا تو صحیح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے کہا کیا کرنا تھا، میرے اللہ نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا۔ میں نے زندگی میں ایک بار اس کے میٹھے محمد کا نام اپنی زبان پہ رکھا، میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے، میرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، مجھے بغیر حساب و کتاب میں جنت عطا کر دی۔ اس کے بعد وہ جنتی کہنے لگا یہ لے میاں تیرا اقرار نامہ، اب تیرے اقرار نامے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اتنا وزن میں تیرے اوپر نہیں ڈالنا چاہتا، تو پریشان حال ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ لے اپنا اقرار نامہ۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، حضرت حسن بصری کی جب آنکھ کھلی آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سکندر بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب سے گزرا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ سکندر بادشاہ نے دیکھا ہر قبر کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، ہر قبر کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 10 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 8 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 7 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 6 سال لکھی ہوئی۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا ہر قبر کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر کسی کی عمر 4 سال، کسی کی عمر 5 سال، کسی کی عمر 10 سال۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا، پھر سوچ آئی ہو سکتا ہے یہ بچوں کا قبرستان۔ ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا میاں یہ کیا بچوں کا قبرستان ہے؟ کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے۔ اور پھر کسی کی عمر 4 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 5 سال لکھی ہوئی ہے، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے۔ کیا تمہارے بڑوں کی عمر 10 سال تھی، 8 سال تھی؟ کہا نہیں بادشاہ، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ اچھا کون سا سبق دیا تھا؟ کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا تھا کہ بیٹے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، بیٹے زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے، جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے۔ بادشاہ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پہ لگائی ہے نا،
जिन्होंने जितनी जितनी जिंदगी नमाज पढ़ी है, रोजा रखा, हज किया, हमने उतनी ही जिंदगी लिखी है। किसी ने 10 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर, किसी ने 8 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर, किसी ने 6 साल लगाए हैं मालिक की चौखट पर। बादशाह जिंदगी तो वही है जो मालिक की चौखट पे गुजर जाए, और मालिक की चौखट से हट कर गुजरने वाली जिंदगी वो जिंदगी नहीं, वो तो क़यामत वाले दिन की शर्मिंदगी है। एक शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा हजरत एक बात पूछनी। कहा जी पूछी। कहा ज़मीन और आसमान में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन शय कौन सी है? ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मियाँ, ज़मीन और आसमान में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन शय जो है ना, वो खुदा का गज़ब है, वो खुदा ताला का कहर है, वो खुदा ताला की नाराज़गी है जिससे खुद जहन्नम भी कांपती है। ये सुनकर वो शख्स बोला हजरत फिर साथ में ये भी बता दें कि खुदा ताला के गज़ब से बचने की क्या सूरत है? ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मियाँ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती हैं, और यही 5 चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत को भी दावत देती हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत भी देती हैं और अल्लाह ताला की रहमत को दावत भी देती हैं, अल्लाह ताला के करम को दावत भी देती हैं। कहा जी कौन कौन सी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला गुस्सा। गुस्सा जो है ना, ये अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देता है। जब गुस्सा आता है, जब इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो आए कर देता है, किसी को गालियाँ देता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी को नुकसान पहुँचाता है, किसी को बेइज्जत करता है, गुस्से की हालत में जो होता है बंदा कर डालता है। फरमाया गुस्सा जो है ना, ये अल्लाह ताला के कहर को दावत देता है, अल्लाह ताला के गुस्से को दावत देता है। मुझे एक बात याद आ गई। एक शख्स मौलवी साहब के पास आया, कहने लगा हज़रत मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से का मैं बड़ा तेज़ हूँ, आपके पास कोई ऐसा टोटका हो जिसको मैं बरताऊँ मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई टोटका बता दें, इस बीमारी से मैं आज़ाद हो जाऊँ। जब गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े नुकसान कर डालता हूँ, बाद में पछताता रहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा बेटे अब जब तुझे गुस्सा आए ना, जंगल में जाकर दरख्त में कील ठोकना, जब भी गुस्सा आए। उस नौजवान ने ऐसे ही किया, जब भी गुस्सा आता फ़ौरन चला जाता जंगल में, दरख्त में कील ठोकता रहा। दिन गुजरते गए, कुछ दिन बाद इसका गुस्सा ठंडा हो गया। अब ये शख्स मौलवी साहब के पास आया, मौलवी साहब आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने जो टोटका मुझे बताया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया, इस बीमारी से मुझे निजात मिल गई। अब मौलवी साहब ने कहा बेटे जाओ, जो कील ठोके थे ना वो बाहर निकाल के। अब ये नौजवान गया जंगल में, इसने कील तो निकाल ली लेकिन दरख्त में सुराख बाकी रह गए, कील निकल आए, सुराख बाकी रह गए। ये देखकर मौलवी साहब ने कहा बेटे ये वो सुराख हैं जो तू गुस्से की हालत में लोगों के दिलों पर किया करता था। बेटा देख कील निकल गए हैं, सुराख बाकी रह गए हैं, अब ये सुराख खत्म नहीं होगा। गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की मानद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलकर राख हो जाती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चीज़, पहली सूरत, ये जो गुस्सा है, गुस्सा खुदा के कहर को दावत देता है। जो शख्स गुस्से पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसे समझे कि मैं खुदा के गज़ब को दावत दे रहा हूँ। इसलिए खुदारा जिस वक़्त भी गुस्सा आ जाए तो खुदा के गज़ब को याद कर लिया करो। गुस्से के वक़्त अल्लाह ताला के गज़ब को याद करने वाला शख्स अल्लाह ताला की रहमत को दावत दे रहा होता। गुस्से के वक़्त जो शख्स किसी को तकलीफ़ नहीं देता, जो शख्स किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, जो शख्स किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, ऐसे समझे कि वो खुदा ताला की रहमत को दावत दे रहा है। दूसरी चीज़, बीवी से अच्छा सलूक, घर वालों से अच्छा सलूक, बच्चों से अच्छा सलूक। जो शख्स बीवी से अच्छा सलूक नहीं करता, हर वक्त डांट डपट करता है, मारता है, बच्चों से अच्छा सलूक नहीं करता, हर वक्त तलख लहजे में बात करना, बदमिजाजी अपनाना, ऐसा शख्स भी ऐसे समझे कि मैं खुदा ताला के कहर को दावत दे रहा हूँ, खुदा ताला के गज़ब को दावत दे रहा हूँ। और जो शख्स अपने घर में अच्छा सलूक करता है, अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है, बच्चों को इज़्ज़त देता है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, प्यार से बोलता है, मोहब्बत से बोलता है, नरम लहजे में बात करता है, धीमे लहजे में बात करता है, घर में खुशहाली पैदा करता है, तो ऐसा शख्स गोया ऐसे समझे कि मैं खुदा ताला की रहमत को दावत दे रहा हूँ। तीसरी चीज़, अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना, गरीब हमसाए की मदद करना। ऐसा ना हो खुद मालदार हो, तुम्हारे पास माल भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, तुम पैसे वाले हो, तुम्हें पता भी है मेरे मोहल्ले में रहने वाला फलां शख्स गरीब है, उसके घर गंदम नहीं है, अनाज नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो बेचारा रोटी खाए बगैर सो गया होगा। अगर तुम उनकी मदद नहीं कर रहे तो समझ लेना तुम लोग अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हो।
तुम लोग खुदा के गजब को दावत दे रहे हो। और जो शख्स गरीब हमसाये की देखभाल करता है, मदद करता है, उनकी गुर्बत को दूर करने की कोशिश में लगा रहता है, उनके गमों को अपना गम समझता है, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है, उनकी भूख को अपनी भूख समझता है, परेशानी के वक्त, बीमारी के वक्त उनसे उनका हाल चाल पूछता है, तो ऐसा शख्स ऐसे समझे कि मैं खुदा ताला की रहमत को दावत दे रहा हूँ। चौथा शख्स, जो शख्स वालिदैन की खिदमत नहीं करता, जो शख्स वालिदैन को सताता है, वालिदैन को डांटता है, वालिदैन के आगे तलख लहजे में बात करता है, वालिदैन की खिदमत नहीं करता, ऐसा शख्स ऐसे समझे कि मैं खुदा ताला के गज़ब को दावत दे रहा हूँ। अब किस किस का रोना रोया जाए। आज तो मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े बाप को कहता है, ओए चिट्टी दाढ़ी वाले, तूने हमारे लिए क्या किया है? तूने हमारे लिए कौन से मुरब्बे बनाए, कौन सी जायदादें बनाई, कौन सी ज़मीनें बनाई? मैंने कहा, ओ नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुँह से निवाला निकाल कर तेरे मुँह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। आए, खुद कमज़ोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया, खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। आज जब तू जवान हुआ तो आज तू बातों बातों पे कहता है, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले, ओ बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ बनाया, क्या कुछ इकट्ठा किया, कौन सी दौलत इकट्ठी की? मैंने कहा, नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके तुझे जवान किया, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए कीमती खजाना है। जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, वालिदैन से दुआएं लेता है, गोया ऐसे समझे कि मैं अल्लाह ताला की रहमत को दावत दे रहा। पांचवी चीज़, आखिरी चीज़, बेनमाजी इंसान। बेनमाजी इंसान भी खुदा ताला के कहर को दावत दे रहा होता है, खुदा ताला के गज़ब को दावत दे रहा होता है। बेनमाजी बनकर खुदा ताला के गज़ब को दावत ना देना भाइयों। नमाज पढ़ना, ए बंदे नमाज पढ़, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। उसकी आदत थी कि कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों की सेज पे सोया करता था। एक दिन लौंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। उसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। उसने सोचा, लौंडी ने सोचा, क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मज़ा चाखी लूँ कि फूलों की सेज पे सोने का मज़ा क्या है, लुत्फ़ क्या है। अब इस लौंडी ने, नौकरानी ने, 2 टक्के की मुलाजमा ने, झाड़ू देने वाली नौकरानी ने क्या किया, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा, हाँ ज़ात दी कोड़ के लिए शेरा नाल जपे, 2 टक्के की नौकरानी, 2 टक्के की मुलाजमा बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सो गई। इसकी जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गया। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लुंडी रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है, रोती भी है, हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा, लुंडी पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों? तुझे मारेंगे बाद में, तेरी मालिश बाद में की जाएगी, पहले ये बता कि तू रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है, रोई क्यों है, फिर हंसी क्यों है? उसने कहा, बादशाह रोई इसलिए हूँ कि मुझे दर्द हो रही है और हंसी इसलिए हूँ कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर के ऊपर सोए उसे इतनी सज़ा मिल रही है और जो सारी ज़िंदगी फूलों के बिस्तर पे सोता रहे उसे कितनी सज़ा मिलेगी। बादशाह, मैं एक पल के लिए फूलों के बिस्तर पे सोई हूँ, मुझे इतनी सज़ा मिल रही, और तू जो सारी ज़िंदगी फूलों के बिस्तर के ऊपर सो के मज़े लेता रहे, लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे, तुझे कितनी सज़ा मिलेगी। एक फ़कीर था, अल्लाह वाला था, उसने बड़े शौक़ से एक पालतू तोता रखा हुआ था। एक दिन बिल्ली ने हमला किया, तोता उठा के ले गई। जब बिल्ली तोता उठा के ले गई तो बाबा जी इतना रोया, सारा दिन रोता रहा, सारा दिन रोता रहा, हज़ारों कतार रोता रहा। शाम को गली महल्ले वाले लोग इकट्ठे हो, बाबा जी क्या हुआ? किसी ने कहा, जी बाबा जी का जो तोता था ना वो बिल्ली उठा के ले गई है, इसलिए बाबा जी हज़ारों कतार रो रहे। किसी ने कहा, बाबा जी चुप कर यार, चिट्टी तेरी दाढ़ी, और बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, दूसरा तोता खरीद ले। ओ बाबा, बिल्ली तोता उठा के ले गई है तो क्या हुआ, और दूसरा तोता खरीद लेना। उस बाबा जी ने कहा, लोगो, और मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, और नादानो, मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं तोते की जुदाई पर नहीं रो रहा। अच्छा फिर क्यों रो रहा है? उसने कहा, मियाँ हज़ारों कतार रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने तोते को कलिमा सिखाया था। मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, हाय मेरा तोता दिन रात कलिमा पढ़ा करता था, लेकिन जब बिल्ली ने मेरे तोते पे हमला किया उस वक्त मेरी आंखें देख रही थी, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जब बिल्ली ने तोते पे हमला किया, जब तोते की जान
نکل رہی تھی، ہائے اس وقت طوطے کو کلمہ بھول گیا، اور میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا، میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا، ہائے ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوئی۔ میاں میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، میں تو اپنے آپ پہ رو رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ طوطے کی طرح موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے اور مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ میاں میں تو اپنے خاتمے پہ رو رہا ہوں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر دولت پر نہیں جاتی، میاں اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا محبوب تھا، ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، کتے کی ڈور نوجوان کے ہاتھ میں تھی، ادھر سے نوجوان جا رہا تھا۔ جب فقیر نوجوان کے قریب نزدیک آیا تو نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیے۔ کہا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہ جو میں نے کتا پکڑا ہوا ہے، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ سن کر بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر دولت پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی، کرسی پر نہیں جاتی، امیری پر نہیں جاتی، نہ میاں نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر شام کا ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کرتے دیکھا ہے، اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہے، گناہ کرتے دیکھا ہے، حضرت میں کافی پریشان ہوں، میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، خدا را میری پریشانی دور کریں، میرے اس مسئلے کا حل کریں۔ مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں ایک زانیہ عورت کا شوہر ہوں، میں ایک زانیہ عورت کا سرتاج ہوں، مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میرا نکاح ایک زانیہ عورت سے کیا جا چکا ہے۔ حضرت میں کافی پریشان ہوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں یہاں 5 وقت کا نمازی ہوں، تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا اور میری بیوی قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ حضرت مجھے یہ برداشت نہیں ہے، خدا را میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دی جائے، میری بیوی کی جو سزا ہے نا، یہ اس نے زنا کروایا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اس نے گناہ کیا، میں چاہتا ہوں میری بیوی کی جو سزا ہے وہ دنیا میں ہی اسے دی جائے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کا سامنا کرے تو پاک و صاف ہو کر کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی شکایت غور سے سنی، غور سے سننے کے بعد حضرت نے ایک صحابی کی بیوی کو اس شخص کی بیوی کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ وہ واقعی زانیہ ہے، وہ واقعی گنہگار ہے، واقعی اس نے گناہ کیا ہے۔ اب یہ صحابی کی بیوی مرد کی زانیہ بیوی کے پاس پہنچی، جب اس کے گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، گپوں میں مصروف تھی، تو اس صحابیہ عورت نے اس زانیہ عورت کو علیحدہ بلایا، کہنے لگی دیکھ زندگی 4 دن کی ہے، جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، ایک وقت ہوگا روح تن سے جدا ہو جائے گی، دنیا میں ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا، اس ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم مالک کی نافرمانی کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحابیہ نے اس گنہگار عورت کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں آگ جلائی جائے، وہاں آگ جلائی گئی، صحابیہ نے کہا ابھی اور اسی وقت اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، کہا نہیں ڈال سکتی، کہا نہیں ڈالو، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو، کہنے لگی نہیں آگ کی تپش ہاتھ پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ یہ سن کر صحابیہ رو پڑی، کہنے لگی او نادان، او بدبخت عورت، دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے؟ اور دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گی؟ اس گنہگار عورت نے کہا بیوی جی یہ بتاؤ کہ میرے پاس آنا کیسے ہوا آپ کا؟ کہنے لگی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ
کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا کسی غیر مرد کے ساتھ تو نے گناہ کیا ہے؟ سچ سچ بتانا، دنیا کی 1 گھنٹے کی سزا قبول کر لینا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی۔ یہاں کی 1 منٹ کی سزا قبول کر لو، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گی، نہ ختم ہونے والی سزا سے بچ جاؤ گی۔ اور نادان عورت ہے، تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے بازار میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو میرا اللہ فرمائے گا ان کو میرے سامنے لے آؤ، آج میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں میرے دیدار کی خاطر یہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، گناہ کرنے کا ان کو موقع ملتا تھا، لیکن یہ میرے خوف کی وجہ سے گناہ سے جان بوجھ کر بچ جاتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے تو قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ ان لوگوں کو میرے سامنے کھڑا کر دو، آج میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن فرشتوں ان کو دفع کرو، ان کو دفع کرو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے دنیا میں مجھے ناراض رکھا، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، زنا کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، میرے حبیب کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ گناہ سے باز نہ آئے، یہ لوگ خطاؤں سے باز نہ آئے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتے، انہیں دفع کرو، جہنم میں ڈال دو، آج میں انہیں اپنا دیدار ہرگز نہیں کروں۔ میں اب تو بتا کہ تو ان 2 لوگوں میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتی؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن میں اپنے کریم رب کا دیدار کروں؟ اگر یہ چاہتی ہے تو پھر سچ سچ بتا دے، کیا تو نے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کیا تیرے شوہر کی بات سچی ہے؟ ہائے، اس عورت کے دل میں ایمان کا چراغ اس طرح روشن تھا، اس نے کہا دنیا کی سزا مجھے قبول ہے، دنیا میں سزا پا کر آخرت میں پاک و صاف ہو کے اللہ کا سامنا کروں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا وہ اپنی جوانی کہاں گزار کے آئی ہے، بڑھاپا کہاں گزار کے آئی ہے، اور دل میں کس کی محبت لے کے آئی ہے، کس کا پیار لے کے آئی ہے، اس وقت میں کیا کہوں گی کہ مالک میں دنیا کی محبت لے کے آئی ہوں، مالک دیکھ میرے دل میں ساری دنیا کی محبت ہے، تیرا پیار ہے ہی نہیں، تیرا خوف ہے ہی نہیں، آج میں دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لوں گی، قیامت کے دن مالک کو کہوں گی مالک دیکھ میرے دل میں ابھی بھی تیرا خوف موجود ہے، دنیا میں گناہ کیا تھا، دنیا میں ہی مجھے سزا مل گئی، یہاں آئی ہوں پاک و صاف ہو کے آئی۔ قصہ مختصر، اس عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دی جائے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر گئی، جب خبر پہنچی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ آپ کا یہ فیصلہ تھا نا، اس عورت کو ختم کر دیا، اگلے جہان اسے پاک و صاف بنا کے۔ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادشاہ چہل قدمی کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پر آیا نا، تو بادشاہ نے دیکھا ایک فقیر ہے، اللہ والا ہے، درویش ہے، تتی ریت پہ سویا ہوا ہے۔ اب ہر بندہ بادشاہ کو سلام کر رہا تھا، بادشاہ کو سلوٹ کر رہا تھا، اب یہ فقیر بادشاہ کو دیکھ بھی رہا تھا، مگر اس فقیر کو کچھ جنبش بھی نہ ہوئی کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، اٹھوں اس کو سلام کروں، سلوٹ کروں۔ بادشاہ نے اس فقیر کو دیکھا تو بادشاہ نے سوچا ہو سکتا ہے یہ درویش مجھے نہ جانتا ہو، یہ فقیر مجھے نہ جانتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اب بادشاہ خود چل کر اس فقیر کے پاس گیا، فقیر تتی ریت پہ سویا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں کیا حال ہے؟ فقیر نے کہا بادشاہ کوئی حال نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا فقیر میاں سنا زندگی کیسی گزر رہی؟ فقیر نے کہا بادشاہ کچھ آپ جیسی گزر رہی ہے اور کچھ آپ سے اچھی بھی گزر رہی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا فقیر کو، کہا فقیر میاں شاید تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ فقیر نے کہا ہاں ہاں جانتا ہوں، تو وقت کا بادشاہ ہے۔ کہا پھر یہ کیا کہہ رہا ہے، میرے جیسی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میں بادشاہ، تو فقیر، اور میرے جیسی لائف گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور تو کہتا ہے کہ تو مجھ سے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے؟ اس فقیر نے کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں، تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے، میں تتی ریت پہ سوتا ہوں۔ جب تیری پھولوں کے بستر پہ آنکھ لگ جاتی ہے، جب میری تتی ریت پہ آنکھ لگ جاتی، تو پھولوں
کے بستر پہ سو جاتا ہے، میں تتی ریت پہ سو جاتا ہوں۔ جب تیری اور میری آنکھ لگ جاتی ہے اس وقت تجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں پھولوں کے بستر پہ سویا ہوا ہوں، مجھے پتہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تتی ریت پہ سویا ہوا ہوں۔ بادشاہ نیند کے دوران تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے۔ اور سن بادشاہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے، اس وقت تو پھولوں کے بستر پہ سویا ہی رہتا ہے، میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، مالک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، نماز تہجد ادا کرتا ہوں۔ بادشاہ اس وقت میری زندگی تیری زندگی سے کہیں زیادہ اچھی گزر رہی ہوتی۔ میرے کریم نبی کے پاس دو شخص آئے فیصلہ کرانے کے لیے، مقدمہ لے کے آئے، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، دونوں شکایت لے کر آئے، مقدمہ لے کر آئے، حضور فیصلہ کیجیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کو سچا ثابت کر دیا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ہونا بھی ایسے ہی تھا، ایک کو سچا قرار دے دیا، دوسرے کو جھوٹا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اب تم جا سکتے۔ ایک کو سچا، دوسرے کو جھوٹا۔ اب یہ دونوں شخص واپسی کی طرف جا رہے تھے۔ جو جھوٹا شخص تھا وہ منافق نکلا، کہنے لگا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قابل قبول نہیں، لہٰذا میں نے سنا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس جا کر ان سے ہی اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ تو سچا شخص تھا، اس نے کہا میاں حضور نے جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے قبول ہے، مجھے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا بس ٹھیک ہے فیصلہ۔ اور ہاں اگر تو نے کوئی فیصلہ کرانا ہے، اگر تجھے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے، جا عمر کے دروازے پہ چلا جا فیصلہ کرا کے آ، اب جو عمر فیصلہ کرے گا وہ بھی مجھے قابل قبول ہے۔ سچا شخص گھر چلا گیا۔ اب یہ منافق شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گیا، جا کر دستک دی۔ عمر فاروق باہر نکلے، ہاں بھی کیا ہے؟ کہا جی حضور کے پاس گیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، حضور نے فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی میرا فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میرے آقا کے پاس گیا تھا، آقا نے آپ کا فیصلہ کیا، حضور کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں، میرے نبی کا فیصلہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے تو میرے دروازے پہ آیا ہے کہ حضور کا فیصلہ رد کر کے میں آپ کا فیصلہ کروں۔ کہاں جی ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا تو یہاں رک، میں ابھی آیا تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر گئے، جا کر تلوار اٹھائی، باہر نکلے، باہر نکلتے ہی یہ کہتے ہوئے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا کہ جس کو میرے آقا کا فیصلہ پسند نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گا۔ ایک شخص نے اونٹ ذبح کیا، اپنے گھر میں دعوت کی، ایک اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ میرے عزیز و اقربا، دوستوں، رشتہ داروں کو بلا کر لاؤ کہ وہ آ کے کھانا کھا جائے، آ کے میری دعوت کھا جائے۔ اب یہ چھوٹا بھائی گھر سے باہر نکلا، باہر نکلتے ہی اس نے زوردار آواز سے کہا لوگو میرے بڑے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا را اس آگ کو بجھانے میں میری مدد کرو۔ جب بھائی نے زوردار آواز سے کہا نا لوگو میرے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا را اس آگ کو بجھانے میں میری مدد کرو، ان میں سے کافی لوگ تھے جو یہ اعلان سن کر ہنس رہے تھے، کافی لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے کام میں مشغول رہے جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی لوگ جمع ہو گئے، جو جمع ہوئے تھے، جو ہیلپ کے لیے آئے تھے، یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، غریب تھے، دوڑ کر آئے، ہاں بھی کہاں آگ لگی ہوئی، ہم آپ کی مدد کر، ہم ہیں نا آپ کی مدد کے لیے۔ ان لوگوں کو گھر لے کے آیا تو آگے وہ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آگے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار ہے ان کی انتظار میں۔ انہوں نے اپنا پیٹ بھر کے کھایا، رج رج کے کھایا۔ پیٹ بھرنے کے بعد انہوں نے دعا کی مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تعجب سے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا او نادان، میں نے تجھے کہا تھا میرے دوستوں کو لے کر آؤ، اور میں نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، ایک اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا ہے میں نے، تو گیا ایک ایسی مخلوق کو لے کے آیا جو میں نہ ان کو جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، اور نہ ہی آج تک ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور تو ان لوگوں کو لے کے آ گیا ہے دعوت کے لیے۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائی چپ کریں، زیادہ بات نہ کیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ دعوت کھانے نہیں آئے تھے، دراصل یہ لوگ ہمارے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ ہماری مدد کو آئے تھے۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اصلی انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے،
بھائی ہماری دعوت کے اصلی حقدار یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، جن کی ہیلپ کرنا ہمارا حق بنتا ہے، لہٰذا یہی لوگ مہمانی کے حقدار ہیں۔ جوانوں، جس کو تکلیف کے وقت اپنے ارد گرد نہ پاؤ اسے دوست مت سمجھنا، جس کو برے وقت میں اپنے ارد گرد نہ پاؤ اسے بھائی مت سمجھ۔ کعبے کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ایک شخص رو کے کہہ رہا تھا، مالک بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، اپنے فضل و کرم کا صدقہ مجھے کچھ عطا کر۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس شخص کا رونا دیکھ کر، آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر 100 درہم جیب سے نکالا، اس مانگنے والے شخص کو دے دیا۔ اتنی سی تھیلی بھری ہوئی تھی، یہ لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ اس غریب شخص نے وہ تھیلی لے کر جھٹک دی، یہ کہتے ہوئے اس کی تھیلی جھٹک دی، کہا اگر تجھ سے مانگنا ہوتا تو اللہ کی چوکھٹ پر بھی نہ آتا، اگر مخلوق سے مانگنا ہوتا تو مالک کے دروازے پہ کیوں آتا؟ اے او نادان، تجھے چودھریوں کا دروازہ تو نظر آیا، تجھے نظر نہیں آیا تو کریم رب کا دروازہ نظر نہیں آیا، جہاں ایک بار آتا ہے کوئی مالا مال بن کے جاتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، جب برا وقت آئے، جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ عرب میں ایک سخی عورت رہا کرتی تھی جس کا نام ام جعفر تھا۔ وہ اللہ کے لیے لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی جسے دائیں ہاتھ سے دیتی تھی بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اس طرح کی سخیہ عورت تھی۔ ایک دن یہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، وہاں 2 اندھے بیٹھے ہوئے تھے، 2 نابینے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں صدا لگا رہے تھے۔ دونوں کی صدا یہ تھی، ایک کہتا مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر، مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا مولا مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ اب ام جعفر اسی راستے سے گزر رہی تھی، ام جعفر نے جب ان دونوں کی صدائیں سنی تو دونوں کو عطا کیا۔ ام جعفر نے یہ معمول بنا لیا، روزانہ اسی راستے سے جاتی، روزانہ ان 2 نابینوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا ام جعفر اسے 2 درہم دیتی اور ام جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جیسے ہی ایک اندھے کو بھنی ہوئی مرغی ملتی تو وہ دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا، اس سے 2 درہم لے لیتا، مرغی بیچ دیتا۔ اب کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ام جعفر اپنے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی اور اللہ کے فضل کے طلبگار کو 2 درہم عطا کرتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی، اس نابینے کے پاس آئی جو ام جعفر کے فضل کا طلبگار تھا، آ کر کہا او اندھے مجھے بتا کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا، کہا نہیں مجھے تو نہیں ملے، مجھے تو ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی، وہ مرغی میں دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ ام جعفر نے کہا او اندھے جو اللہ کے فضل کا طلبگار تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی، او نادان میں تو تمہیں ہر مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی تھی اور تو وہ 10 دینار نکالے بغیر 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ یہ سنتے ہی اندھے نے چیخ ماری، ایک زوردار چیخ ماری، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، کہنے لگا ہائے میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، ہائے میری کم بختی، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں وہ مرغی 2 درہم میں نہ بیچتا، میرے 10 درہم مجھے بچ جاتے اور مرغی بھی بچ جاتی۔ یہ سن کر ام جعفر نے کہا یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہوا، اللہ کا فضل و کرم طلب کرنے والا کامیاب ہوا اور انسانوں کے فضل کا طلبگار ناکام ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، ایک بڑھیا عورت آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شکایت بیان کرتی ہے، کہتی ہے حضرت میرے گھر میں کیڑے مکوڑوں کا آنا بند ہو گیا ہے، میں کافی پریشان ہوں، پریشان حال ہوں، حضرت خدارا کچھ کریں۔ اس کی یہ پریشانی سنی، یہ شکایت سنی، شکایت سننے کے بعد یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے رخصت کر دیا کہ تو اپنے گھر میں جا، جلد از جلد تیری یہ شکایت رفع کر دی جائے۔ جب یہ بڑھی عورت وہاں سے چلی گئی، ایک دم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، سیدھا گئے بیت المال میں، آٹا اٹھایا، گھی اٹھایا، چینی اٹھائی، بڑھیا کے گھر پہنچنے سے پہلے بڑھیا کا گھر سامان سے بھر دیا۔ واپس آئے، کہنے لگے درباریوں جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو وہاں کیڑوں مکوڑوں کا کیا کام؟
مولانا روم ایک حکایت لکھتے ہیں، ایک خرگوش تھا جو جنگل میں کھڑا کھڑا ایک دم چیخنے لگ گیا۔ دیگر جانور دوڑ کر آئے، کیا ہو گیا؟ کہا جی آسمان گر گیا۔ جانوروں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، آسمان تو اپنی جگہ پر موجود تھا۔ کہنے لگے او میاں آسمان کہاں پر گرا ہے؟ کہا جی میرے سر پہ گرا ہے۔ کس جگہ پہ گرا ہے؟ کہا میں بیری کی درخت کے نیچے کھڑا تھا، اچانک ہوا چلنے لگی اور آسمان گر کر میرے سر پہ ٹھا لگا ہے۔ جب جانوروں نے زیادہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہوا کے دوران بیری سے ایک بیر نیچے گرا ہے اور چھوٹے میاں صاحب کے سر پہ لگا ہے، تو اس کو محسوس ہوا ہے کہ آسمان میرے سر پہ آن گرا۔ تو مشکل حالات سے ڈر کر گھبرا جانے والے لوگوں کی مثال بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی پریشانی بیر کی صورت میں بندے کے سر پر آن لگتی ہے اور بندہ کہتا ہے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا۔ زندگی میں مشکلات تو آتی رہتی، ذہن بنا لیجئے کہ مومن کی زندگی میں طرح طرح کی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ مالک بلال کو تکتی ریت پہ گھسیٹ کے نا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے محمد کا بلال مسکرا رہا ہے۔ گزرنے والے شخص نے بلال سے پوچھ ہی لیا، اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا اور میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے، ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔